سے پہلے تو بات کرتے ہیں انڈیا اور چائنا کی کہ فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک 5 نکاتی ایجنڈے پر ان کا اتفاق ہوا ہے. بات یہ ہے کہ چائنا پھنس گیا نا. اگر وہ اس کو مان لیتا ہے تو وہ یہ مان گیا کہ ایریا انڈیا نے ہمارا قبضے میں کیا, ہم نے اس کو بھول گئے, ہم اس کو چھوڑ گئے. تو باقی ساری عمر کے لیے یہی جو ہے نا داغ بہت بڑا ہے اور ان کو قابو کرنے کے لیے کافی ہے. جہاں تک رہ گئی بات کیا کہتے ہیں کہ اس میں پیش رفت کیا ہوئی, تو جو سفارتی سطح پہ باتیں ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح کی ٹھنڈی میٹھی اچھی ہوتی ہیں. لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کے سپاہی وہ اب کڑ کڑ کریں گے کہ اگر یہی کرنا تھا تو ہمیں کیوں بٹھایا بھائی یہاں پہ اور اب واپس بلاؤ. تو یہ اتنی آرام سے ختم ہونے والی بات نہیں ہے, یہ ابھی لگے گا پتہ. اور انڈیا کا ریئیکشن جو ہے نا, انڈیا چاہے گا کہ اس کو ڈیلے کر کے ڈیفیوز کرے اور چیزوں میں پھنسائے. اور میری اپنی ایک گٹ فیلنگ ہے, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, میری گٹ فیلنگ ہے کیونکہ میں بہت انڈین سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, کہ اگلے کچھ دن میں انڈیا کہیں خدا نہ خواستہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان سے نہ لڑائی کر لے. تو جتنا یہاں پہ پیس ہوتا ہے نا, پاکستانیوں کو اتنا زیادہ انڈیا کے ساتھ وار کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر آپ چائنا اور انڈیا میں پیس ہوتا ہے تو پاکستان کے حالات مشکل میں ہو جائیں گے. نہیں, حالات نہیں مشکل ہوں گے, پاکستان کو انڈیا مشکل ڈالے گا. سر, انڈیا ایک طرف تو صلح کی بات کر رہا ہے لیکن دوسری طرف ہی پینگانگ ڈسوئی میں اس نے 2 کیمپس اور لگا دی ہیں تاکہ چائنا کی پی ایل اے کی جو پوزیشن ہے اس کو آبزرو. جب یہ انڈینز گئے تو انہوں نے وہاں اوپر بیٹھ گئے, اب چائنیز اوپر گئے, انہوں نے ہوائی فائرنگ کی اور ان کے لیے جانا مشکل ہو گیا. پاکستان تو پتہ نہیں کس مسئلے پہ چپ ہو جاتا ہے, چائنا نہیں چپ ہوگا. کیونکہ 21 سے 26 ستمبر میں چین, روس اور پاکستان مشترکہ فوجی مشقیں کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو لگتا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے کیا صورتحال ہوگی؟ پاکستان کے اوپر انڈیا کی ایک تلوار لٹک رہی ہے, تو اور اب وہ اتنے بلینز کی آرمز پرچیز کر رہا ہے, تو آبویسلی پاکستان کو اس سے ایک انسیکیورٹی تو لاحق ہونی ہے. تو پاکستان یا تو اس لیول کے ویپنز خرید لے یا پھر الائنسز کر لے. تو یہ آپ کو ان کی جو جنگ ہے یہ کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کہیں نہیں. تو اور جتنی جلدی یہ بگاڑ سکتے ہیں اس سے زیادہ جلدی یہ لوگ منا سکتے ہیں ایک دوسرے کو. بڑے عربے ہیں اور سپر پاورز کے پاس بڑے ریزنز ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے. جب میاں نواز شریف نے کوشش کی تھی نا کہ میں سعودی عربیہ اور قطر میں صلح کرا دیتا ہوں, تو سعودی عربیہ کو گرمی چڑھ گئی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا میاں صاحب کو کہ وہ عربی ہیں, ہم جب چاہیں گے ان سے صلح کر لیں گے, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے سائز میں رہو. تو بیسیکلی مزار چودھریوں کی صلح نہیں کراتے, چودھری مزاروں کی صلح کراتے. ان کی صلح کرنی ہوگی تو یہ خود ہی کر لیں گے. سینسیبل ملک ہیں یہ جانتے ہیں ڈپلومسی کو, آرٹ آف ڈپلومسی کو, پریشر ٹیکٹکس کو اور الائنس بلڈنگ کو, یہ سارے ان چیزوں کو جانتے ہیں. اتنی جلدی وہ کوئی جنگ والے حالات نہیں ہوتے. لیکن جی جس طرح انڈیا نے پنگے بازی کی ہے چائنا کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب بھی ہماری فوجی حکومتیں مشکل میں ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے. 65 کی جنگ جو تھی وہ اس وقت چھڑی گئی تھی یا چھڑی تھی جب فاطمہ جناح کے ارد گرد پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشن کے اندر اور ایوب تیری ایسی تیسی, ٹھیک ہے نا, تو وہ آٹومیٹیکلی جنگ چھڑ گئی تھی اور فاطمہ جناح والا ایشو پیچھے چلا گیا تھا. اب اکانومی کا ایشو ہے, تو اگر اس علاقے میں تین پٹاس ہو جائے کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی, تو اس لیے دعا کر, میں تو گورکن کے بچے کی طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعا کریں کہ جنگ ہو جائے. جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی, نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت پاکستان کی اکانومی کو یا تو عرب کے اندر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے کہ جہاں سے ایک دم فلڈ ان کریں چیزیں نا, اور یا پھر ادھر سے ضرورت ہے کہ ادھر سے ہم کہیں کہ نہیں, 4 گولیاں ہمارے گھر میں بھی آ کے گری تھیں, یہ 2 بم ادھر بھی گرے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کے بھی تو ہمیں ذرا پیمنٹ کریں نا جی, ٹھیک, تو یہ ہو جائے. ادروائز جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں اور جس طرح ایک گلوبل مندے کی کیفیت جو ہے وجہ کے جو اکانومی کے انڈیکیٹرز تھے, ٹھیک ہے نا, تو اس صورت میں جی ہم تو دعا بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے. لیکن یہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جان اسی سے چھوٹے گی.